کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھٹیاں آئیں گی محرم کی اور ہم گھومنے جائیں گے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بنا۔ ارے واہ، بے شک بے شک۔ انہوں نے نواسہ رسول مطلب یہ مخصوص ایام انہوں نے اسپیسیفکلی اللہ تشیع کے اوپر ڈال دیے رونے دھونے کے لیے۔ جس نے حسین کو دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو دی۔ کل کس حیثیت سے آپ ایک خواتین ہونے کے ناطے آپ جو ہے وہ بی بی فاطمہ کے دروازے کے اوپر موجود ہوں گی اگر آپ کے آنکھ میں ایک آنسو تک بھی اس کے بیٹے کی شہادت کے اوپر نہ ہو؟ کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھٹیاں آئیں گی محرم کی اور ہم گھومنے جائیں گے۔ 3 چھٹیاں محرم کی مل جائیں گی، 1-2 چھٹیاں ہم خود کر لیں گے، اور وہ محرم میں گھومنے کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا اور یہ پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے محرم کے دنوں میں سارے ناردرن ایریاز کے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، اتنے لوگ جاتے ہیں۔ جی وہ بالکل وہ وہاں پہ بلاکیج ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں پہ اپنی آؤٹنگ مطلب یہ اتنی شفاق قوم ہے، یہ اتنے احساس سے خالی لوگ ہیں۔ آپ اپنے بارے میں میرے بارے میں اس قوم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ کسی حکمران کے بارے میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ یہ روز کی ڈیبیٹ سنتے ہیں اسٹیٹ کے اندر، جو انسان خود کی حالت خود نہیں بدلتا اس کی حالت کون بدلے گا؟ انہوں نے نواسہ رسول مطلب یہ مخصوص ایام انہوں نے اسپیسیفکلی اللہ تشیع کے اوپر ڈال دیے رونے دھونے کے لیے کہ وہ ہے نا، وہ امام بارگاہوں میں بھی چلے جائیں گے، وہ جلوسوں میں بھی چلے جائیں گے۔ ہم ذرا انہی دنوں کے اندر ہمیں گورنمنٹ سے چھٹیاں ملتی ہیں 9ویں 10ویں کی، ہم ذرا آؤٹنگ پہ نکل جائیں۔ بالکل نکلنا چاہیے، آؤٹنگ پہ جانا چاہیے، لیکن کم از کم کل کس منہ سے آپ نے اپنے نبی کا جو ہے وہ اس چیز کو فیس کرنا ہے؟ آپ یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ جوانانے 2 منٹ کے لیے چھوڑیے، نکلیے یہ مسلک سے، آپ کس کمیونٹی سے ہیں، آپ کس مسلک سے ہیں، آپ کنزرویٹیو ہیں، آپ پازیٹیو ہیں، آپ نیگیٹیو ہیں، آپ رائٹ پہ ہیں، آپ لیفٹ پہ ہیں، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ عام سا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم عام ایگزامپل کوٹ کرنے کے لیے کسی محلے کے اندر اگر وفات ہوتی ہے ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں صرف اس کو راضی کرنے کے لیے، کل کس منہ سے آپ اپنے رسول کے سامنے، اور ایون دو کہ جس کے بارے میں آپ کی کتب بھری پڑی ہیں، جس نے حسین کو دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو دی۔ حسین منی وانا من الحسین۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر 10,000 جگہوں پر فرمایا کہ خاتون جنت جو ہیں وہ بی بی فاطمہ زہرا ہیں۔ آپ مجھے ایک سوال ذرا جنرل جواب دے دیجئے کہ آپ کی پرمیشن کے بغیر میں آپ کے گھر میں آ سکتی ہوں؟ بالکل۔ اگر میں آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ یا آپ کی کسی گھر کے فرد کے ساتھ نفرت کرتی ہوں تو آپ کس طرح اس دروازے کو کھولیں گے میرے لیے؟ تو بی بی کے جو اس کا پیارا ہے، جو حسین جس کو کندھوں پہ سوار کیا رسول پاک نے، یعنی ایک واجب سجدہ جو ہے اس کا حکم ہے، ایک واجب نماز ہے، اور وہ سوار ہوتے ہیں اور حکم الہی ہے کہ تب تک آپ نے سر جو ہے وہ اوپر نہیں کرنا جب تک حسین نیچے نہ اترے۔ تو آپ خود یہ اندازہ لگائیے کہ جب ممبر رسول جو ہیں وہ جمعے کی خطابت اور خطبے کے درمیان وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا بیٹھے ہوتے تھے حسین آ رہے ہیں، وہ اٹھ کر لوگوں کے سامنے ایک میسیج کنوے کرنا چاہتے تھے کہ حسین میرے لیے کیا ہے، حسن میرے لیے کیا ہے۔ تو وہ خطبے سے اٹھ جاتے تھے اور وہ والہانہ انداز سے ملتے تھے لوگوں کو، ایک میسیج کنوے ہوتا تھا کہ حسین اور حسن آئے ہیں، اور ان کو جھلاتے تھے۔ تو یہ کس کے لیے ایگزامپل کوٹ کر رہے ہیں کہ کل آپ کس منہ سے اپنے رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ آپ مت جائیے یہ شیعہ کے مسلک کی طرف۔ کیا ان کے رسول زیادہ ہیں؟ کیا ان کے حسین زیادہ ہیں؟ یا حسین نے اسپیسیفکلی ایک گروہ کے لیے، ایک مسلک کے لیے جو ہے وہ قربانی دی ہے؟ کیا زینب نے اپنی چادر جو ہے وہ ایک اسپیسیفکلی ایک فرقے کے لیے جو ہے وہ بچائی ہے؟ اس نے تو تا قیامت تک یہ میسیج کنوے کر دیا تمام خواتین کے لیے، آپ کے تمام مردوں کے لیے، آپ کی تمام امت مسلمہ کے لیے کہ یہ قربانی، حسین کی قربانی عام مت سمجھیے گا۔ تو آج اب جب چھٹیاں منانے جاتے ہیں اپنی بچوں کو لے کر، اپنے ہسبینڈ اور اپنی فیملیز کو لے کر، تو آپ کو رتی یہ خیال نہیں آتا کہ دن کون سے چل رہے ہیں؟ آپ اگر وہاں پر جاتے ہیں آپ گھر میں بیٹھیے، آپ نہ جائیے امام بارگاہ، گھر میں آپ اپنی مجلس برپا کیجیے،
مجلس کیا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ عالم دین کو اہل تشیع کا سنیں. آپ ذکر تو سن سکتے ہیں، وہ کہیں گے ہم گاڑی میں بھی سن سکتے ہیں، وہ کہیں گے ہم کسی جگہ پر بھی جا کے سن سکتے ہیں. اس کے لیے دل کے اندر مودت محبت کا ہونا اور ان ایام کا احترام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں روایت بن چکی ہے ناردرن ایریاز والی، اور ہر جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ان چھٹیوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ بس ملیں اور ہم وہاں پر پہنچ جائیں، تو یہ عمل کیا قابل قبول ہے؟ کس حیثیت سے کل آپ جو ہے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، کل کس حیثیت سے آپ ایک خواتین ہونے کے ناطے آپ جو ہے وہ بی بی فاطمہ کے دروازے کے اوپر موجود ہوں گی اگر آپ کی آنکھ میں ایک آنسو تک بھی اس کے بیٹے کی شہادت کے اوپر نہ آئے؟ بی بی نے تو جنت کی ضمانت دے دی ہے. بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی نے کہا کہ جو میرے حسین کے غم میں رویا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. تو یہ کس فرقے میں اور تفرقے میں اور فرقہ واریت میں ہم لوگ پڑے ہیں؟ بینگا مسلم، بینگا ہیومن، ہم اس سوسائٹی میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کسی بھی چاہے مسلک سے ہیں، ہمیں یزیدیت کو ختم کرنا ہے، ہمیں حسینیت کی آواز کو بلند کرنا ہے. یہ جو ہمارے رویوں کی صورت میں، یہ جو ہمارے مزاج کی صورت میں، یہ جو آج ہم فرعون، خدا، یزید بنے بیٹھے ہیں، یہ اس کو ہم نے عام کرنا ہے. حسین فقط میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ حسین کسی ایک مسلک ایک ورثے کی میراث نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. مس آپ نے اپنے دائیں بازو میں کڑا پہنا ہوا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیوں پہنا ہوا ہے؟ پسند ہے یا پھر ویسے اہل تشیع کمیونٹی میں اس کو کوئی ثواب سمجھ کے پہنا جاتا ہے؟ نہیں، ثواب بھی سمجھ کے، وہی میں آپ کو عرض کر رہی ہوں، موقف حسین کے نام کے ساتھ. یہ تو جی ذوالفقار ہے، مولا علی علیہ السلام، اس کے اوپر نادی علی لکھا ہے. اور یہ میں بی بی پاک دامنہ گئی تھی تو وہاں سے میں نے اس کو خریدا تھا، اور یہ ان کے ساتھ نسبت محبت اور مودت کہ میرے ہاتھ میں یہ موجود رہے. اینڈ مطلب یہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے کہ میں اس کو شوقیہ طور پر بھی پہنتی ہوں. لیکن اب یہ کہہ لیں کہ ہم اس کو اہل تشیع جو ہے وہ کڑے اس لیے بھی پہنتے ہیں، کڑی بھی جیسے پہنتے ہیں، تو وہ بھی ایک آپ جیسے کالے کپڑے کو بول رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی وہ پھر ہم اس میں چلے جاتے ہیں کہ کڑی پہننے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مومن ہیں یا ہم اہل تشیع ہیں، پھر اس حساب اپنی سے پہچان کے لیے پہنی جاتی ہے. ایگزیکٹلی اپنی پہچان کے لیے پہنی جاتی ہے. کوئی اس کا کوئی آپ فقہی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں وہ مطلب کڑی جو ہے وہ اس سے منسوب ہو کر پہنی جاتی ہے. جیسے یہ میں نے پہنا ہے تو مجھے یہ چونکہ مولا علی سے محبت بھی بہت ہے اور میرے دل میں مولا علی کی عزت اور وقار اور آپ کو میں نہیں بتا سکتی، تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں. یہ عقیق ہے. جیسے اب اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ پتھر جو ہیں وہ نہ بولتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں، اور ایون کہ امام علی علیہ السلام کا اس بارے میں قول بھی ہے کہ پتھروں کے بارے میں بھی آپ اگر ریسرچ کریں تو امام کا اس کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز اس دنیا میں بیکار نہیں ہے، وہ عمل سے خالی نہیں ہے. اب یہ پتھر جو عقیق ہے اس کے بارے میں بھی کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے، اہل تشیع کے یہ اس فرقے میں ہے کہ اس کو ہاں عقائد میں ہے کہ اس کو اندر کر کے اگر آپ دعا کریں گے تو زیادہ قبولیت ہوگی. کسی امام کی قول بھی ہے. کس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ عقیق وغیرہ، اور یہ جو ہم نے پہنا ہے کہ اس کو اندر کر کے اگر آپ دعا کریں آپ کے چہرے کی طرف اگر اس پتھر کا رخ ہوگا اور آپ دعا کریں تو وہ قبولیت بھی ہوگی. ایگزیکٹلی مجھے کوئی امام، اب میں کوئی غلط وہ نام نہیں لے سکتی، لیکن کسی امام کے ساتھ یہ قول بھی منسوب ہے کہ یہ عقیق جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ اپنے پتھر پہنا ہے تو اس کی بھی ایک بڑی یہ ایک لانگ ڈیبیٹ ہے کہ عقیق کے بارے میں تو بہت یعنی کہ فیروزہ، عقیق، نیلم، یہ جو سادات فیملی میں ہوتا ہے اس کے بارے میں تو حقائق ہیں کہ اماموں نے خود کیا. لیکن یہ جو آپ کڑا کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں تو یہ شوقیہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نسبت اس کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے. مس بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. بہت سارے ایسے سوالات تھے جو کہ میرے ذہن میں بھی تھے، میں بھی چاہتا تھا یہ سوال کلیئر ہوں، اسی طرح بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے. اور یہ جو آپ نے چھٹیوں والی بات کی یہ تو ایک معاشرے کی حقیقت تھی، وہ بھی آپ نے بڑے بہتر انداز میں سامنے رکھی. آخر میں کچھ آپ کہنا چاہیں تو وہ آپ کہہ سکتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کربلا جو ہے محرم کے ایام بھی ہیں، کربلا کی فلسفی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے پلیز کائنڈلی. میں آپ کو جتنے بھی مسالک ہیں اور یہ جتنے اختلاف کی ہم نے باتیں کی ہیں، میں ان کو یہ دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ ایک تو شام غریبہ میں آئیں، فیصلے فاصلوں سے نہ کریں. ارے واہ، ٹھیک ہے، وہ تحقیق کیجئے، وہ آپ کے اس کو دیکھیے، سنیے، پڑھیے اور پھر رائے قائم کیجیے.
شواہد لے کے آئیے. ایک محقق جو ہے وہ اس چیز پر زور دیتا ہے کہ ثبوت کہاں ہیں، وہ ہمیں دکھائے جائیں، بتلائے جائیں کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہوں اور آپ نے وہاں پہ کوئی ویڈیو ایسے ریکارڈ کی ہو. تو تحقیق کے دائرے میں بات کیجیے. علمی دیانتداری بھی یہ ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک سنی سنائی باتوں کے اوپر یا فرقہ واریت کے تحت آپ کسی کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے. یہ جھوٹی من گھڑت کہانیاں جو ہیں، یہ آپ کسی دوسرے کو غلط کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر خود تحقیق کر کے آئیں، رائے قائم کریں. باقی کربلا جو ہے اس کو یہ مت سمجھیں کہ صرف عقیدہ ہے. کربلا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی یادداشت ہے. اور جو قومیں اپنی اجتماعی یادداشت کھو دیتی ہیں، در حقیقت وہ شعور کھو دیتی ہیں. تو کربلا کا میسج جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آج کے یزید سے بچنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یزید کہاں ہے، میں پوچھتی ہوں کہ حر کہاں ہے. ارے واہ، آج کا حر کہاں ہے؟ زبردست. تو اس حر کو جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ اس چیز سے نکلنے کی کوشش کیجئے کہ یزید تھا، یزید نے یہ عمل کیا اور وہ مظالم تھے. اور لاسٹ پہ میں جو ہے وہ ایک چند اشعار ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گی کہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. بے شک. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیے بناتا ہے. ارے واہ. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بنا. ارے واہ، بے شک بے شک، واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.